امام الانبیاء شفاعت کریں گے، انبیاء کریں گے، صحابہ، شہداء، قرآن کے حافظ، علماء کریں گے، فرشتے کریں گے، لیکن شفاعت کبریٰ نبیوں کے سردار امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم فرمائیں گے۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث پڑھنے لگا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کا دن ہوگا، کتنا بڑا دن، 50,000 سال کا دن ہے، جس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ہے، جس میں ٹیک لگانے کا موقع نہیں ہے، جس میں لیٹنے کا موقع نہیں ہے۔ غور تو کیجئے، سورج سوا نیزے پر ہے، دماغ کھوپڑیوں میں ابل رہا ہے، زمین تانبے کی ہے، ہر آدمی پسینے میں ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف سینے تک، کوئی پورا ہی ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں شرابور ہے، سارے حیران ہیں کیا کریں۔ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم تو انسانیت کا باپ ہے، تو ابو البشر ہے، آپ دعا کریں، التجا کریں، اللہ حساب و کتاب شروع کر دے، جسے جنت جانا ہے بھیج دے، جسے جہنم جانا ہے بھیج دے، بس یہاں اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے۔ آدم علیہ السلام فرمائیں گے لست لہا، یہ میرا کام نہیں ہے، میں تو بس اتنا ہی کہتا ہوں رب نفسی نفسی، اللہ میرا اپنی جان کا سوال ہے، اپنے بارے میں ہی میری التجا ہے۔ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بھی نہ آؤ۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جائیے، ساری امتیں آئیں گی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ التجا کریں، اللہ مہربانی فرمائے۔ نبی کریم کیا فرماتے ہیں؟ بس میں چلوں گا اللہ کی بارگاہ میں، اپنے رب کو دیکھوں گا، جو ہی اپنے رب کو دیکھوں گا فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا، تو میں رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا، اتنی زاری کروں گا، اتنی التجائے کروں گا، اور رب کی ایسی تعریف کروں گا، رب کی ایسی بڑائی بیان کروں گا جو رب اسی وقت میرے دل میں ڈالے گا، اس وقت مجھے بھی یاد نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ وہ کلمات مجھے ڈالے گا میرے دل میں ان کلمات سے التجا کروں گا۔ اللہ جانے کتنا لمبا سجدہ ہوگا، ساری انسانیت کھڑی ہے اور انسانیت کے سردار سجدے میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل توتا قل تسمع وشفا تشفا۔ اللہ اکبر۔ کیا عجیب بات ہے، کیا الفاظ ہیں اللہ کے۔ اللہ فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سر اٹھائیے میرا پاک پیغمبر، قل بولیے تسمع، آپ کی بات سنی جائے گی۔ اللہ قل تسمع، آپ بولیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ وشفا تشفا، آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ان لفظوں پہ آپ نے غور نہیں کیا ہری پور والوں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا پیغمبر سر اٹھائیے جو جی میں آئیے کر گزریے، نہیں، الفاظ صحیح بخاری مسلم کے ہیں کہ اللہ کے سامنے پہلے زاری کی کہ اللہ کی اجازت ہو تو میں بولوں، رب نے اجازت دی، اب لب
کشائی کی جا رہی ہے اور الفاظ بھی مالک کائنات کے یہ ہے قل تو سننا میرا پیغمبر آپ سل توتا آپ بولیں آپ مانگیں یعنی میرا پیغمبر آپ نبیوں کے سردار ہیں لیکن مانگنا آپ کے ساتھ اچھا لگتا ہے دینا میرے ساتھ اچھا لگتا ہے تجھ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں تجھ سے بہتر سوالی کوئی نہیں مجھ سے بہتر عطا کرنے والا کوئی نہیں فرمایا قل تسمع وشفا تشفا سل توتا آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا پھر کیا اگلے الفاظ بھی حدیث کو سن لی فَيَحُدُّ لِي حَدًّا اللہ میرے لیے ایک حد متعین کرے گا اتنے لوگوں کی کر دیجئے فرمایا جب میں ان کی سفارش کر کے جنت میں داخل کروا دوں گا تو اگلا اعلان میں پھر سجدے میں گر جاؤں گا اللہ پھر فرمائیں گے سر اٹھائیے مانگیے اتنی حد ہے آپ سوال کریں فرمایا ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پھر سجدے میں گر جاؤں گا صحیحین کے الفاظ یہ ہیں کہ 4 مرتبہ سجدے میں گروں گا کتنی مرتبہ 4 مرتبہ چوتھی مرتبہ سجدے سے سر اٹھا کے کیا کہیں گے نبی علیہ السلام کہ اللہ اب جہنم میں صرف وہی بچ گیا ہے جس کو قرآن نے روک دیا ہے اور جہنم اس پہ حرام ہے باقی سب کو اللہ نے جنت دے دی